बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, हम आज आपको अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी के बारे में बताएंगे जिनको एक मछली ने निगल लिया था। आखिर वो मछली के पेट में 40 दिन तक कैसे जिंदा रहे? आखिर उनसे ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई थी? आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में सूरह यूनुस में आया है और तौरात में भी जोना के नाम से इस नबी के बारे में जिक्र हुआ है। तारीख में आसूरी कौम एक अजीम और ताकतवर कौम की हैसियत से जानी जाती थी, जिसका दारुल हुकूमत आशूर था। आशूरी दरअसल बनी इसराइल की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जो पुख्ते नस्ल के हमले के बाद गुलाम बनाकर बाबर और इराक लाए गए। इस ज़माने में दरिया निजला के किनारे नीनवा नामी एक छोटी सी बस्ती थी। आशूर के किसी बादशाह ने एक देवता के नाम पर नीनवा नाम में एक मंदिर बनवाया। रफ्ता रफ्ता दूसरे बादशाहों ने भी मंदिर और इमारतें बनवाना शुरू कर दी और एक दौर ऐसा भी आया कि ये छोटा सा इलाका सल्तनत आशूर के अजीम और शानदार सल्तनत में तब्दील हो गया। नीनवा शहर के बीचों बीच मंदिर और शाही महल थे, जहाँ से आशूरियों का बादशाह पूरी सल्तनत पर हुकूमत रखता था और ऊंचे तख्ते पर बैठकर बाजारों, गलियों और तफरीगाहों का नज़ारा किया करता था। आशूर के मगरबी इलाकों में लहराते खेत थे। पूरा शहर दरख्तों और बागात से सरसब्ज़ व शादाब था। आशूरिया लोग पत्थर तराशने के फ़न में भी माहिर थे, लिहाजा जगह जगह संगे मरमर की दीवारों पर उन्होंने अपने देवताओं के नक्शो निगार बनाए रखे थे। नीनवा तहजीब व तमज़्ज़ुन के लिहाज से बहुत तरक्की याफ्ता शहर था। आशूर देवता उनका सबसे बड़ा देवता था, यहाँ तक कि ये लोग बादशाहों को भी खुदा का दर्जा दिया करते थे। ये लोग बुत परस्ती और शक में मुब्तला थे। उस वक्त नीनवा की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी और ये 700 कमल मसीह का ज़माना था। अल्लाह ने इस ज़माने में इस कौम की हिदायत के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा नाम यूनुस इब्ने मत्ता था। आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जबकि बाज़ उलमा ने लिखा है आपका ताल्लुक़ बनी इसराइल के कबीले से था। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन के बेटे थे। जब आपको नबूवत मिली तो आपकी उम्र 28 साल थी। आप पर एक सहीफ़ा भी नाजिल हुआ जो तौरात में यूना के नाम से है। हज़रत यूनुस पहले आशूरी बादशाह के पास गए और उसे पहले पैगाम हक सुनाया। उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उससे उन इसराइली कैदियों को आज़ाद करने का भी कहा जिसे उसने कैद कर रखा था। नीनवा का बादशाह आपकी बातें सुनकर गज़बनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नीनवा की आवाम के पास पहुँचे और उन्हें तौहीद की दावत दी। उन्हें शिर्क परस्ती और दूसरी बुराइयों से तौबा करने का हुक्म दिया, मगर अहले नीनवा ने ईमान लाने को साफ इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को झुटला दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इस कोशिश में रहे कि उनकी कौम के लोग सुधर जाएं। आपने उन्हें बहुत समझाया और दावत के काम को जारी रखा। देखते ही देखते 40 साल गुजर गए, लेकिन उस कौम पर कोई असर ना हुआ और वो लोग शिर्क पर डटे रहे। नेज़ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को धमकियां भी दी गई कि अगर आपने आशूर देवता के खिलाफ कुछ कहा तो हम आपको कत्ल कर देंगे। आखिरकार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा से बढ़ गई तो अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर तुम सब पर अजाब आने वाला है। लिहाजा आपने अहले नीनवा के सामने ऐलान किया, अगर तुम लोग ईमान नहीं लाए और तुम लोगों ने तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं किया तो आप लोगों पर अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाजिल होने वाला है और पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, हम तुम्हारे रब की तरफ से अजाब के मुंतज़िर रहेंगे।
آپ کی قوم نے آپس میں جب مشورہ کیا تو سب نے ایک ہی بات بولی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا ان کی بات کو اس طرح نظر انداز نہ کیا جائے، اور دیکھا جائے اگر رات بھر حضرت یونس علیہ السلام اپنے گھر میں رہے تو سمجھ لو کہ عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے چلے گئے تھے۔ جب صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک کالا دھواں بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ عذاب الہی دیکھ کر جب اشوریوں نے توبہ اور استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت کو پورا نہ کر لے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم میں مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقررہ وقت سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے، تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی اور لوگوں نے اپنا سارو سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کچھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کا ڈوبنے کا امکان زیادہ بڑھ گیا۔ تو پھر کشتی والوں نے کہا کہ ضرور کوئی مسافر اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ جب کوئی نہ بولا تو اس نے کہا کہ سب مسافروں کے نام کی پرچی نکالو اور جس کا نام نکلے اس کو باہر پھینک دو، ورنہ سب ڈوب جائیں گے۔ 3 دفعہ قرآن دازی میں بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو آپ نے سوچا کہ میں بھی اللہ پاک کے حکم کے بغیر نینوا بستی چھوڑ کر نکل آیا ہوں۔ یہ سوچ کر حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند کرنا چاہا تو اس مچھلی کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو پکڑ، مگر اس کو کوئی زخم نہ آئے اور نہ اس کی ہڈی ٹوٹے۔ اور جب مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی تہہ میں گئی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی تو اپنے دل میں ہی کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں وحی فرمائی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہی۔ حضرت یونس علیہ السلام پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکجا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی آواز سنی تو فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ یہ کون ہے، کیا تم لوگوں نے یہ آواز نہیں پہچانی؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا یہ وہی یونس ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی روزانہ عبادات میں مشغول رہتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بنا کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے
اور اس کے بعد اس مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے جسم میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ پرندہ کا بچہ پیدا ہوا ہو اور اس پر ایک بال تک نہ ہو، اتنا نرم ان کا جسم ہو گیا تھا۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتوہ حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیل دار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو زمین کی گھاس کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے میں ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نینوا چلے گئے اور پھر وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرماتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور پھر وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس قصے سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر مشکل وقت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، بے شک وہ رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز آپ مجھے ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔